حضرات گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، ہندوستان کے اندر آج دور حاضر میں ایک اہم مسئلہ مسلمانوں کے لیے درپیش ہے، وہ یہ کہ مساجد کی حفاظت، خانقاہوں کی حفاظت، مدارس کی حفاظت، شاعر اسلام کی حفاظت کس پر لازم آتی ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالی خود اپنے طور پر فرشتوں کو بھیجا کر ان کی حفاظت کرے گا، یا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے یہ اس کی حفاظت کرنا؟ اچھا، کرنا تو کیسے کرنا چاہیے؟ ہر ملک کے قاعدے قانون الگ الگ ہیں، ماحول الگ ہے، سب جگہ کا قانون دستور الگ الگ ہے دنیا کے اندر۔ تو اب ہمارے لیے بہت سارے ایسے مسائل درپیش ہیں کہ آئے دن، بلکہ اب تو بہت زیادہ ہو گیا، کسی نے عدالت میں عرضی داخل کر دی کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں بارگاہ ہے وہاں مندر ہے، سنبھل کی مسجد وہاں مندر ہے، یو پی کے اکثر مساجد جو قدیم مساجد ہیں ہر ایک دعویٰ پیش کر رہا ہے، گرچہ یہ حکومت کی جانب سے ہی ہے، اندرونی طور پر کوئی اور دعویٰ داخل کر رہا ہے کہ مندر ہے۔ تو اس طرح کے مسائل مسجدوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، درگاہوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ درپیش آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مسجد توڑ دی گئی یا شہید کر دی گئی مسجد، تو کیا مسلمان اس کو برداشت کر پائے گا یا دیکھتا رہے گا؟ دیکھے گا، خاموش بیٹھے گا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ خاموش بیٹھا، ہر مسلمان دیکھتا رہا، اس کا دفاع کیا، نہ زبان سے بولا نہ دل سے اس کو برا جانا، تو اس کا کیا حال ہے؟ یاد رکھو کہ اگر اس کے دل میں یہ فعل کے ساتھ اگر برا بھی اگر تصور نہیں کر رہا ہے تو ایمان باقی نہیں ہے اس کا۔ یہ ظالم ظلم کرنے والے مشرکین جو ظلم و زیادتی کرتے ہوئے مسجدوں پر اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں، اس کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ورغلا کر، مسلمانوں کو جوش میں لا کر، جذبات میں لا کر، وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو قید خانوں میں داخل کر دیا جائے، ان پر دفعات لاگو کر دیا جائے، ان کے تجارت کو بائیکاٹ کیا جائے، اس طرح کی سازش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ میں بھی صلاحیت دے رکھی ہے، آپ مسلمانوں میں بھی صلاحیت ہے اس کی کس طرح دفاع کیا جائے۔ کوئی آسمان سے اترے ہوئے تو نہیں ہیں یہ لوگ۔ اچھا، یہ دور کیا پہلے نہیں گزرا ہے؟ حضور کے زمانے میں مکہ کا دور نہیں گزرا ہوا ہے کیا؟ دیگر ممالک میں نہیں چل رہا ہے؟ تو وہ لوگ کیسے دفاع کر رہے ہیں؟ ان کے لیے کیا قانون ہے؟ وہ کیسے جو ہے اس کا حل کر رہے ہیں؟ تو ہم کیا کریں اس کے لیے؟ میں آپ کو سوال بھی کر رہا ہوں، کرنا بھی کیا چاہیے وہ بتاؤں گا قرآن اور حدیث شریفہ کی روشنی میں، کیونکہ ہر طرف سے جب سوالات آ رہے ہیں تو لازم ہے فی الوقت اس چیز پر ہم غور کریں۔ اگر ہم اس چیز پر غور نہیں کریں گے تو کیا ہمارے ایمان کی بقا ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ سوال ہے، بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ صرف آپ خاموش بیٹھ جائیں، ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ علماء کر لیں گے یا قائدین کر لیں گے، ہم کو کیا ہے اس سے کوئی حاصل ہے؟ بہت سارے مساجد ہیں۔ یہ فکر اگر ہمارے ہر ایک کے اندر آ جائے تو کیا اس کا ایمان محفوظ رہے گا؟ نہیں محفوظ رہے گا۔
کم سے کم آخر درجہ اس کا یہ ہے کہ اس کو برا جانے، یہ فعل کو برا جانے، یہ بدبخت ظالم ظلم کرتے ہوئے مسجدوں پر جو دعویٰ کر رہے ہیں یا اس کو شہید کرنے کی غرض سے اس طرح کا عمل کر رہے ہیں، اس کو برا جاننا ایمان کی بقا ہے۔ اگر برا نہیں جانیں گے کوئی بھی عام آدمی تو ایمان باقی نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ کیونکہ شریعت کی حفاظت فرشتے نہیں کرنے والے ہیں، فرشتوں کو شریعت کی ضرورت نہیں، ان کے لیے شریعت قانون نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے نکاح نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے، ان کے کھانے پینے کے مسائل نہیں ہیں، ان کے نمازوں کے ایسے مساجد کے مسائل نہیں ہیں، ان کے لیے قانون نہیں، ہمارے لیے قانون ہے، ہمارے لیے دستور ہے، ہماری حفاظت، ہم اپنے طور پر حفاظت کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے، لازم ہے۔ بھئی آپ جس گھر میں رہتے ہو، اگر آپ کو مان لو کہ اس گھر سے باہر نکال دیا جائے تو آپ خاموش رہیں گے؟ آپ کی ملکیت ہے تو آپ خاموش رہیں گے؟ آپ خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ سب سے پہلے محکمہ پولیس جائیں گے، وہاں حل نہیں ہوا عدالت جائیں گے، عدالت نہیں ہوا کسی ساتھیوں کے پاس جائیں گے، دوستوں کے پاس جائیں گے، جہاں جہاں سے اپنی ملکیت کی حفاظت کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کر لیں گے تاکہ اپنے مکان میں داخل ہو۔ ہم اپنے مکان میں داخل ہونے کے لیے اتنے تگ و دو کرتے ہیں، یہ تو ایمان سے تعلق ہے، اس مسجدوں کا ایمان سے تعلق ہے، یہ اللہ کے گھروں کا تعلق ہے، یہ اللہ کے گھر کا تعلق ہے۔ تو اب اس کے لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اس لیے چند باتیں آپ کے ذہن میں بٹھاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اور ماشاءاللہ یہ ہمارا جو چینل چل رہا ہے، اس چینل سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، سن رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ بڑے محنت کے ساتھ آپ بیانات کو کیا کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ گلستان محمدیہ چینل جو کر رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ بڑی محنت ان کی جستجو چل رہی ہے، مولانا کی فکر ہے، پھر یہ ہمارے صاحب نام ذہن میں نہیں، انشاءاللہ آئندہ اعلان کروں گا، تو اس کے ذریعے سے بہت دور دور تک ہماری یہ جو باتیں ہیں پہنچ رہی ہے۔ میں ہر ایک کو پہنچانا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھ لے کہ آج ضرورت ہے ہندوستان میں رہنے والوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا لاہے عمل ہمارے لیے۔ گھر توڑ دیے تو آپ کیا لاہے عمل کرتے ہیں؟ کہاں جاتے؟ سیدھا پولیس اسٹیشن بھاگتے۔ پولیس اسٹیشن میں نہیں ہوا تو کیا کرتے آپ؟ کسی وکیل کو پکڑتے، وہاں نہیں ہوا تو پھر کسی ایم ایل اے ایم پی کو پکڑتے ہیں، ایم ایل اے ایم پی سے بھی نہیں حل ہو رہا ہے تو کسی گونڈا ہے تو پکڑ لیتے اس کو، وہاں بھی نہیں ہو رہا تو پیسے خرچہ کرتے ہیں، ہر طریقے سے اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے تو جہاں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ہم اتنی جستجو کر رہے ہیں، یہاں تو ایمانی ڈھانچہ ہمارا ڈھایا جا رہا ہے، تو وہاں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ عام لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے پاس جاننے والا وکلاء ہیں، بڑے بڑے ججز ہیں، بڑے جو ہے ڈاکٹرس ہیں، بڑے قابل علماء ہیں، خطباء ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ ہوتی ہے، لیڈرز ہیں، سب کی ذمہ داری الگ الگ ہے، اور سب کی ذمہ داری الگ، جو جتنا بڑا ہے، جو جتنے اندر صلاحیت رکھتا، اس کی اتنی زیادہ ذمہ داری ہوگی، اس کی اپنی زیادہ ذمہ داری ہوگی عام لوگوں سے زیادہ۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، یہ ایمانی بات، اہم بات بتا رہا ہوں، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، وہ تو میں آپ کو پیش ہی کروں گا درس، مگر آج آپ اخبار کو اٹھا کر دیکھ لو، کل کے اخبار کو اٹھا کر دیکھ لو، پرسوں کا پیچھے بیتے ہوئے اخبار کو اٹھا کر دیکھ لو، بھئی ایک 17 برس کے بچے کو شہید کر دیا جاتا، کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا، پھر وہاں پر ظلم کی انتہا تو یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر ہی کیسز داخل کر دیے جاتے ہیں، مسلمانوں پر کیسز داخل کر رہے ہیں، پھر وہاں کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے وہ چیز وہاں جو ہو رہی ہے کل کو ہمارے پاس بھی ہو جائے، وہاں ہو رہی ہے تو ہم کیا خاموش بیٹھے ہیں؟ اس کے لیے کیا برا جانے نہیں جانے، یا اس کے لیے کوئی سد باب کرے نہیں کرے؟ اس لیے انشاءاللہ میں آپ کو اختصار کے ساتھ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے بات یاد رکھ لیں کہ مساجد جو ہے نا ہماری شاعر اللہ سے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام جب حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ،
سب سے پہلے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد آپ کی مشیت کیا تھی، چاہت کیا تھی؟ ذرا غور کرو، کیا چاہت تھی آپ کی؟ کیا آپ نے عمل کیا؟ پہلا عمل کیا کیا جانتے ہو؟ 10 سے 15 دن نہیں گزرے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں آ رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کی تعمیر کی جائے، مسجد بنائی جائے۔ پھر اس پر جب مسجد بنانے کا معاملہ ہوا، مسجد بنا دی گئی تو اللہ دستور اتار رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے کلام میں لمسجد اسس علی التقوی، یہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، من اول یوم احق ان تقوم فی، جس میں آپ رہتے ہیں۔ پہلا اللہ نے آیت بھی اتار دی ادھر، اللہ کے رسول جو ہے مسجد نبوی کی زمین بھی خرید لی، مسجد قباء بھی بن گئی، یہ مسجد ابتدائی۔ سب سے پہلا آپ نے جو معاملہ کیا وہ مسجد بنانے کا کام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلا کام کیے، سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا خانہ کعبہ کی تعمیر کا، اپنا گھر نہیں بنایا حضرت آدم علیہ السلام، کہیں ملتا ہے تو بتاؤ آپ، کہیں قرآن و حدیث شریف میں ہے تو بتاؤ، اپنے رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، اپنے بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کہیں آپ نے کوئی گھر نہیں بنایا۔ صرف پہلا کام آپ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام اگر کوئی کام کیا ہے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اگر آپ کام کیے ہیں تو مسجد کا کام، مسجد کی تعمیر کا کام آپ نے فرمایا ہے۔ تو مسجد کی تعمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی رضامندی ہے کہ مسجد ہو، تاکہ مسجد سے ہوتا یہ ہے کہ مسجد سے مسلمان جڑتے ہیں، مسلمان جڑتے ہیں۔ اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو دستور ہے وہ نافذ ہوتا ہے مسجد کے ذریعے سے۔ مسجد جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جہاں بھئی مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، آیا کوئی بھی ٹائم پر آیا، ظہر کی نماز 12:30 سے لے کے 4 بجے تک آیا، نماز پڑھتا چلا گیا، وہ ہو جاتی نا بھائی نماز؟ ایسا نہیں ہے، ایک دستور ہے۔ دستور کیا ہے؟ اذان دی جائے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، لوگ باجماعت نماز ادا کیے، ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو۔ اسی لیے یاد رکھو کہ مسلمان شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے کہ جہاں گھر میں بھی اگر وہ نماز پڑھے گا تو ادا ہو جائے گی، بازار میں پڑھے گا نماز ادا ہو جائے گی، جنگل میں پڑھے گا ادا ہو جائے گی، محلے میں پڑھے گا نماز ادا ہو جائے گی، مگر وہ ثواب جو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ گھر میں پڑھ رہا ہے، کتنا ثواب جانتے ہو؟ 1 درجے کا ثواب۔ یہاں مل کے آپ ظہر کی نماز ماشاءاللہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے، اگر مان لو کہ آپ گھر میں پڑھ لیتے 1 رکعت کا ثواب کتنا ملتا معلوم؟ 1 ہی ملتا۔ اب 4 رکعت آپ پڑھے ہوئے ہیں، حساب کرو، 426 بولے تو 404 رکعت نماز پڑھے برابر ثواب مل گیا آپ کو، صرف آپ یہاں حاضر ہوئے تو 26 درجے افضل ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اتنا اجر ثواب کیوں رکھا؟ تاکہ اسلامی دستور کا نفاذ ہو، ایک دوسرے کے حالات معلوم ہو۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ چاہتا یہ ہے، اس طرح ثواب اتنا رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو سب سے پہلے آباد فرمایا، اور جو مسجد کو آباد نہیں رکھتے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ۔ مشرکین کے لیے معاملہ نہیں ہے کہ وہ مساجد کو آباد کرے، مساجد کو آباد نہیں کرتے وہ لوگ، بلکہ مسلمان۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ مساجد کو آباد کرنے والے، وہاں نماز پڑھنے والے، مساجد کی تعمیر کرنے والے کون ہیں جانتے ہو؟ وہ مومن ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں مسجد کو آباد کرنے والے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے دھرتی میں؟
جو اللہ کے مساجد سے روکتا ہے، اس میں ذکر ہونے سے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہ ظالم ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے روک رہے ہیں۔ یہ دعویٰ جو داخل کر رہے ہیں یہ ظالم ہیں۔ یہ مسجد نہیں مندر ہے کہہ رہے ہیں، یہ مندر کی جگہ ہے کہہ رہے ہیں۔ سن لو، یاد رکھ لو اے ظالموں، مسلمانوں کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے کہ غصب کی ہوئی مسجد، غصب کی ہوئی جگہ پر مسلمان مسجد نہیں بناتا۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ کا مال ہماری شریعت میں جائز نہیں کہ مسجد کو لگایا جائے۔ اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہو تو زکوٰۃ کا مال مسجد کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر مسلمان غصب کر کے دوسروں کی جگہ غصب کر کے کس طرح مسجد، مندر کی جگہ مسجد بناتا ہے؟ مسلمان کا شیوا ہے، نہ مسلمان کا دستور ہے، نہ مسلمان کا طریقہ ہے، یہ نہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، نہ مسلمانوں کا دستور ہے۔ ظلم کرنے والوں سن لو، اللہ کا قانون، اللہ کا دستور بڑا سخت ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ شداد کو بھی ڈھیل دیا، نمرود کو بھی ڈھیل دیا، حامان کو بھی ڈھیل دیا، فرعون کو بھی ڈھیل دیا۔ اس زمانے میں لوگ دیکھ کر تعجب کرنے لگے، خدا ہے یہ نہیں ہے جو اپنا ماتھا شداد کے سامنے، حامان کے سامنے، نمرود کے سامنے، فرعون کے سامنے ٹیکتے تھے۔ ظلم کی انتہا انہوں نے کی تھی۔ خدا کی وحدہ لا شریک کی طرف دیکھتے کہ کوئی ہے بھی، کوئی دکھائی نہیں دیتا، مگر اللہ ڈھیل دیتا گیا۔ کسی کو 600 سال، کسی کو 700 سال، کسی کو 400 سال ڈھیل دیتا گیا، اب وہ شان کے ساتھ رہے، مگر جب گرفت کر لی تو ایک مچھر، ادنا مچھر اس کے ناک سے گھس گیا، اور گھس کر اسے اتنا بے چین کر دیا، اتنا بے چین کر دیا۔ دیکھ خدائی دعویٰ کرنے والے، میرے گھروں کو آباد ہونے سے روکنے والے اللہ کے بندے جو مجھے سجدہ کرتے ہیں، ان پر ظلم کرنے والے، سن لے، نہ تجھے لشکر کے ذریعے تباہ کروں گا، نہ تجھے فوج کے ذریعے تباہ کروں گا، نہ تجھے اور کسی چیز کے ذریعے تباہ کروں گا۔ ایک مچھر تیرے لیے کافی ہوگا۔ ڈستا گیا، جان مرنا چاہتا تھا، موت نہیں آتی تھی، جینا چاہتا تھا، حیات نہیں ملتی تھی، پر تڑپتا گیا، بلکتا گیا، تڑپتا بلکتا ہوا مر گیا، ہلاک برباد ہو گیا۔ تو یہ ظالم جو ہے، ظلم کرنے والوں سن لو، ظالم ظلم کرنے والوں، اگر تم ظلم کرتے ہو تو تمہارا بھی حشر، کیونکہ مسجد اللہ کے گھروں کو تم جو برباد کرنے کی جو سازش کرتے ہو، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے گھروں کو آباد کرے۔ سن لو، ابھی اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت اور مشیت کیا ہے۔ اللہ کی چاہت دیکھو، خدائے وحدہ لا شریک کی چاہت دیکھو۔ مسلمانوں سے کہا، اے مسلمانوں، مسجد کو جہاں نماز پڑھ کر آباد کرتے ہو، مسجد بناؤ، من بنا۔ بخاری شریف کی میں نے پہلے حدیث کی عبارت جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدن، جس نے کوئی بھی مسجد کی تعمیر کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میری چاہت، بندہ میرے گھر کو بنایا ہے تو میں اس کے لیے بن اللہ لہو فی الجنتی بیتن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ خدا کی چاہت ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ بندہ یہاں گھر بناتا ہے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں سے گھر بنا رہا ہے۔ تو اللہ کی چاہت کو تو دیکھو ظالموں، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی چاہت دیکھو، اللہ کی چاہت ذرا غور کرو۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اس کا گھر بنائے جائیں، نہ کہ توڑے جائیں، نہ کہ برباد کر دیے جائیں۔ سن لو، جو برباد کرنے والوں ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حشر کیا کیا۔ اب رہا ظالم ظلم کرنے والا، اللہ کا گھر تعمیر ہوا، حضرت ابراہیم نے بنا دیا، اسماعیل علیہ السلام دونوں نے بنا دیا، تعمیر فرما دی۔ اب رہا اپنے غرض کے خاطر یا اپنے مذہب کے خاطر خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی، خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی، ہاتھیوں کو بھجایا۔ اس زمانے میں پاورفل، طاقت والا
آج جیسے ظلم جو کر رہے ہو میجارٹی کی وجہ سے، جب حکومت کی وجہ سے، فوج تمہارے ہاتھ میں، پولیس تمہارے ہاتھ میں، تم نازا ہو، پولیس ہماری ہے، عدالتیں ہماری ہے، فوج ہماری ہے، یہ سمجھ کر جو زام کر رہے ہو، اس وقت ابرہا بھی اسی کو یہی زام تھا، فوج میری ہے، ہاتھیاں میرے ہیں، طاقت اور پاور میرا ہے، اسے زام تھا، ابرہا کو زام تھا اللہ کے گھر کو ڈھانے کا، بربادی چاہ رہا تھا، اس نے بھجایا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، ہاتھی نکلے ہوئے ہیں، لشکر نکلا ہوا ہے، ہاتھیوں کا لشکر نکلا ہوا ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، گھر سے، اس گھر سے نکلا ہوا ہے۔ جب نکلا حضرت عبد المطلب، ان کے اونٹوں کو بھی قبضہ کر لیا ظالموں نے، تو حضرت عبد المطلب سیدھا ڈائریکٹ ابرہا کے پاس چلے گئے، جا کر کہا میرے اونٹیں دے دو۔ تو کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ وہ کہتا یہ ہے، اے عبد المطلب تم اونٹوں کی باتیں کر رہے ہو، اونٹوں کی باتیں کر رہے ہو، جس گھر کے اندر تم، جس کو تم متبرک سمجھتے ہو، وہ گھر ڈھایا جا رہا ہے، یہ اونٹیں تو معمولی ہیں، اونٹوں سے بڑھ کر تمہارے پاس، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ تمہارے پاس بہت زیادہ محبوب و پسندیدہ و معظم ہے، اس کو بچانے کے بجائے تم اونٹ کے چکر میں لگے ہوئے ہو۔ حضرت عبد المطلب جلال میں کہنے لگے، حضرت عبد المطلب کے اندر نور نبی چلوگر تھا، وہ جلالیت آپ کے اندر کہاں سے آئی؟ جلالیت وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں جہاں کہیں رہتا ہوں، میں جہاں کہیں رہتا ہوں، کئی میل دور تک بادشاہوں پر میرا خوف ان پر طاری ہوتا ہے، کئی میل دور تک قیصر و کسریٰ پر، بڑے بڑے بادشاہ، روم شام ملک جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے ان پر خوف طاری ہوتا ہے، میں جہاں کہیں رہتا ہوں، اللہ نے مجھے وہ فضیلت عطا کی۔ عبد المطلب جب گفتگو کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ وہ بیٹھا کرسی پر ہے، حضرت عبد المطلب جب داخل ہوئے، نور نبی چمکا تو آپ نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتا یہ ہے، تم اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو، تمہارے گھر کی بات کرو، جس کی تم جو ہے عظمت تمہارے پاس ہے اس کی بات کرو۔ تو آپ نے فرمایا، سن لے بدبخت سن لے، اونٹ میرے ہیں، میں اس کا مطالبہ کر رہا ہوں، گھر کس کا ہے وہ مطالبہ کرے گا اور اس کو بچائے گا، مجھے ضرورت نہیں ہے اس بات کی۔ تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بچائے گا، میرا یقین ہے، وہ کہتے ہیں میرا یقین ہے کہ وہ ضرور بچائے گا، اس کا گھر ہے، اس نے تعمیر کیا ہے، اسے ضرور تجھے برباد کرے گا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی، گر گیا نیچے، ہیبت طاری ہو گئی، اونٹ تو دے دیا۔ اب اس کے بعد جو سن لو، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر کو ڈھانے کے لیے نکلے۔ اے سن لو ظالموں، اللہ کے گھر کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہو، عدالتوں میں عرضی داخل کر رہے ہو، گھر کو گرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس سے پہلے بابری مسجد کو گرانے کے لیے لاتور کے پاس سے، وہاں سے بھی آئے تھے، سارا کا سارا گاؤں اندر دھس گیا، آج تک اس کا وجود نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، اس گھر کو، اس بستی کو، سارے کے سارے غرق ہوئے۔ سن لو تم اس طرح عرضی داخل کرنے والوں، تمہارا بھی حشر ویسے یہی ہوگا۔ یہ تو چاہتے یہ ہیں اپنے حکمراں اپنی حکومت کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی سلطنت بچانے کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنے عیش و آرام کے لیے ایک چاہ رہے ہیں، تمہیں آگے کر رہے ہو۔ اے ظالموں، جو تم عرضی داخل کر رہے ہو مسجد کے خلاف یا جو ہے درگاہ کے خلاف یا خانخواہ کے خلاف تم داخل کر رہے ہو، تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے، تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ذرا جائزہ بھی لو، لاتور کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، سارا کا سارا، ساری کی ساری بستی دھس گئی، اب وہاں بستی آباد نہیں ہے۔ اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرو، اس طرح اگر عرضی داخل کرنا چاہتے ہو، اللہ جب گرفت کرے گا تو تمہارا وجود نہیں رہے گا، نہ تمہارے نسل کا وجود رہے گا، تڑپ
تڑپتے رہو گے, بلکتے رہو گے, موت نہیں آئے گی تمہیں. سن لو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے, وہ ڈھیل دیتا ہے پھر اس کے بعد گرفت کرتا ہے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا. تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ تم جو ہے برداشت نہیں کر سکو گے, وہاں بلکتے رہو گے, تڑپتے رہو گے, تو پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سن لو, یہ ظالم کرسی پر بیٹھنے والے تمہیں آگے کر رہے ہیں, ان کا بھی حشر برباد ہوگا, تمہارے بھی حشر خراب ہوگا. اس سے پہلے سن لو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر گرانے کے لیے تمہاری کیا طاقت ہے, تمہاری کیا قوت ہے. ابرہا کے پاس طاقت تھی, ابرہا کے پاس حکومت. یہ جو ہے ہمارا ہندوستان, اس کے اندر ہر ایک کا حق ہے. قانون ایسا ہے, دستور ایسا ہے کہ سب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا, اپنے مذہب کی آزادی اس کے اندر دستور کے اندر لکھی ہوئی ہے. یہ سارا دستور ہے, موجود ہے, پارلیمنٹ میں موجود ہے, دنیا کے سامنے موجود ہے. اس زمانے میں کوئی قانون دستور نہیں تھا. نکلا ابرہا کا جو ہے اس طرح لشکر نکلا, ہاتھیاں نکلے, لشکر نکلا. ادھر خانہ کعبہ ہے. رب کائنات نے کیا کہا, اے لوگو سنو, ذرا میں تمہیں عبرت کا نظارہ کراتا ہوں, ذرا دیکھو. ان کے لیے کوئی فرشتے اتار کر ان کو ہلاک نہیں کروں گا, ان کے لیے کوئی فوج اتار کر نہیں ہلاک کروں گا, ان کے لیے کوئی اور بڑے بڑے ایٹم بم اتار کر نہیں ہلاک کروں گا. یہ تو ادنا سے ذریعے میرے گھر کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. پرندوں کو بھیجاؤں گا, چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں گی, ان کے سر پر ایسا ماروں گا کہ ان کے جسد سے نکل کر باہر نکلے گی کھوکھلے, اس طرح ڈھائے ہوئے کھوکھلے پھوسے کی طرح پڑے رہیں گے. اللہ آسمان سے پرندوں کو بھیجایا, بھیجانے کے بعد ابابیل آئے, پرندے ایک ایک کنکری ان کے سر پر مارتے تو ڈھیر ہوتے چلے گئے, ڈھیر ہوتے چلے گئے. سن لو ظالمو, یہ حشر تمہارا ہوگا. مسجدوں کے بارے میں کرنے والے, ہم مسلمان یاد رکھ لو ہمارا قانون, ہمارا دستور کیا کہتا ہے. ہم مسلمان کسی مذہب کو گالی نہیں دیتے. ہم مسلمان کسی گرجا کو گرانے کی, کسی مندر کو گرانے کی بات نہیں کرتے ہم لوگ, نہ کسی پیشوا کو. کیوں کہ ہمارا دستور بتاتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ. قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں, تم غیر اللہ کی جو پوجا کرتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو. اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو جو خدا حق خالق و مالک ہے حقیقی, جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بنانے والا, اس کو حقیقی خدا کو بدماش گالیاں دے دیں گی. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, تم ان کو گالیاں نہ دو. ہمارا دستور ہے, ہمارا اصول ہے. ہم کسی مذہب کے لیے, کسی پیشوا, وہاں کے جو تمہارا پیشوا جو بھی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں بولتے, نہ مندروں کے بارے میں بولتے ہیں, نہ تم جس کی پوجا کرتے ہو اس کے بارے میں بولتے ہیں. گالیاں نہیں دیتے ہم, گرانے کی بات ہم نہیں کرتے. ہمارا دستور, ہمارا اصول یہ ہے. مگر تمہارا حشر کیا ہوگا سن لو. قرآن کیا کہتا ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے نہیں دیکھا اصحاب فیل کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا, ان کے فریب کو. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, گمراہی میں تبدیل نہیں کیا, ناکامی میں تبدیل نہیں کیا. ترمیہم بحجارہ, فرشتے آئے اور کنکریاں مارتے رہے, ایسے مارتے رہے, ہلاک و برباد ہو گئے سارے کے سارے. خدا کی مشیت یہ ہے کہ اس کی گھروں کی حفاظت کرنا ہے. رسول کی مشیت وہی ہے کہ گھروں کی مشیت کرنا ہے, حفاظت کرنا ہے. اللہ و رسول کی مشیت یہ ہے کہ آباد کرنا ہے, گھر بنانا ہے, مسجدیں, اور یہ ڈھانے کی بات کرتے ہیں. یاد رکھو اے مسلمانوں, یہاں بیٹھنے والوں, یہ کیوں آ رہی ہے یہ چیزیں, اور ضرورت ہے, آج غور کرنے کی ضرورت ہے, جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آج حاکم کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے, عالم کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے, قائد کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے, صاحب فہم و علم کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے, عام آدمی کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ کسی ایک کا نہیں ہے, ہر ایک کا. کیوں آپ مسجد میں آؤ, مسجد میں آؤ, کسی کے گھر تھوڑی ہے یہ.
کوئی صدر نہیں کہہ سکتا کہ میرا گھر ہے، کوئی معتمد نہیں کہہ سکتا کہ میرا گھر ہے، کوئی متولی نہیں کہہ سکتا کہ میرا گھر ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، ہر کوئی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہر ایک کا جو ہے اس سے وابستگی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے. تو اب کریں کیا؟ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، کریں کیا؟ سب سے پہلے یاد رکھو کہ کرنا یہ ہے ہم کو کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے. جیسے جمعہ کے دن آباد ہوتے ہیں ویسے ہر نماز کے وقت آباد، پہلا کام. دوسرا کام اتحاد، انتشار ختم، اختلاف ختم، اتحاد. اگرچہ کہ آپ کا عقیدہ بدلا ہوا ہے، چینج ہے، وہ اپنی جگہ ہے. اتحاد، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. مسجد، درگاہ، خانقاہ، مدارس، شاعر اللہ کی حفاظت ہماری اپنی ذمہ داری ہے. سب ملنا ہے آپ کو. اتحاد، پہلا آباد، دوسرا اتحاد. تیسرا ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرنا ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق. عام آدمی یہ یقین کر لے کہ جو فعل کر رہے ہیں بدماش، ظلم کر رہے ہیں. عقیدہ رکھنا عام آدمی. جو صلاحیت رکھنے والے عدالتوں سے رجوع ہو کر اس پر کیسز اور حکومت سے مطالبہ کرنا کہ ایسا قانون بنا دیا جائے، ایسا دستور بنا دیا جائے. حکومت سے ہر جگہ مطالبہ کرنا کہ ایسا دستور بنا دیا جائے کہ نہ مسجدوں کی طرف ہو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہمارے رب کی طرف، نہ شاعر اللہ کی طرف وہ نگاہ ڈال سکے اور اس کی تنقید سے شان کر سکے. یہ پہلا مطالبہ. اور سب سے اہم کام ہم چھوڑ دیے. وہ اہم کام کیا ہے؟ انبیاء آئے کئی کو دنیا میں، آئے کئی کو، بولو سچ بتاؤ. انبیاء آئے تھے کئی کو، نبی کو بجایا گئی، تبلیغ کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے. تبلیغ کس میں کرتے تھے وہ جانتے ہو؟ مسلمانوں میں کوئی کرا؟ حضور مسلمانوں میں تبلیغ کرے؟ نہیں کرے. کافروں انذر عشیرتک الاقربین، کافروں کے اندر اعلان کیا آپ نے، مشرکوں کے اندر اعلان کرا آپ نے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. تو آج ہمارے اندر کوئی آپ کے ساتھ کوئی غیر مسلم دوست ہو، اس کے ساتھ تجارت ہو، اس سے تعلق ہو، کبھی ہم یہ جملہ بھی بولے مذہب کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کسی وقت ہم نے پیش بھی کیا ہے؟ مذہب، اپنے مذہب کو پیش کیا ہے؟ کوئی نہیں پیش کیا ہے. ڈر ہوتا، بولے تو میرا گراہک چلا جاتا، دوستی ختم ہوتی، نہیں معلوم کیا کیا ذہن میں آتا، نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کرے گا. مقصد، اصل مقصد تو آپ کے اگر تعلقات ہیں، آپ کو انگریزی آتی ہے، آپ کو تیلگو آتی ہے، آپ کو کنڑ آتی ہے، آپ کو مراٹھی آتی ہے، آپ کو فارسی آتی ہے، جو زبان میں آپ جس سے گفتگو کرتے ہو، زندگی میں ہمیشہ تو نہیں، کبھی ملے، موقع ملے، گفتگو کا موقع ملے، بات چیت کر رہے ہو تو اسلام کا پاکیزہ نظام ہے اس کے سامنے پیش تو کرو، اس کے دستور کو پیش تو کرو. اسلام اتحاد چاہتا ہے، اسلام امن چاہتا ہے، اسلام پیار چاہتا ہے، اسلام مقوت چاہتا ہے، اسلام محبت چاہتا ہے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام ایک خدا کی عبادت چاہتا ہے. کبھی پیارے انداز میں کبھی آپ نے پیش کیا ایک کو بھی مسلمان بنایا ہے آپ نے؟ ارے وہ تو پریشان ہے، میں کس کی پوجا کروں، کس کو مانوں؟ آپ کے پاس حق ہونے کے باوجود آپ نے کبھی نہیں کیا ہے. یاد رکھو، آپ سے جتنے غیر مسلمانوں کے تعلقات ہیں کسی طرح مذہب کو پیش کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ مل کر رہنا ہے، ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے. کاروبار کرتے ہوئے اپنے مذہب کو بڑے پیارے انداز سے پیش کرنا ہے، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ. اگر وہ آپ کو گالی بھی دے برداشت کر لو، تماچا مارے برداشت کر لو، برداشت کرتے ہوئے ایک آدھ دن اس کو لے ہی لو. ایک مسلمان بن جائے گا تو اس کا خاندان سارا کا سارا مسلمان بن جائے گا. پورا ایک کے بعد نسلاً در نسلاً
خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر وہی مشن کیا. 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، قریب 90 لاکھ لوگ. معمولی بات نہیں ہے. ایک فرد واحد اتنا کام کیا، آپ کیا کر رہے ہو؟ 90 لاکھ میں سے کم 9 تو بنا دو کسی غیر مسلمان کو مسلمان. 9 نہیں، کم سے کم ایک زندگی میں، حیات میں کوئی ایک ایسا کام کر دو تاکہ نجات کا ذریعہ بن جائے، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. ہماری فکر ہی ختم ہے ہوگی وہاں پر. وہاں فکر لے جاتے ہی نہیں، ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں. حضور کی 23 سال زندگی میں جو 10 سال کے مدینۃ المنورہ کی زندگی کے دیکھو، صحابہ کی فکر کیا تھی؟ اسلام کو پھیلانا، اسلام کو پھیلانا، اسلام کو پھیلانا. کہاں تک پہنچا دیا انہوں نے. اب تو سکڑتا جا رہا ہے، سکڑتا جا رہا ہے، سکڑتا جا رہا ہے. افسوس ہے میرے بھائیو، افسوس. یہاں آج میں آپ حضرات کے سامنے جتنی باتیں بتایا ہوں اس کو پیش نظر رکھو. اور ہندوستان کا قانون بھی ایسا دستور ہے، آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26، ہر شخص کو اپنے مذہب پر آزادی ہے عمل کرنے کی، عبادت کرنے کی، اور کوئی کسی شخص کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا. یہ ہے قانون و دستور کے اندر. ہم اپنا جو ہے دوسروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنا کام تیزی سے کرتے رہو. آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آ تو جاتے ہیں، آ رہے ہیں، مگر وہ فکر نہیں ہو رہی ہے ہمارے اندر. وہ فکر جو ایمانی جو فکر، صحابہ کی جو فکر ہے، وہ فکر نہیں ہو رہی. وہ فکر پیدا کریں ہم. یہاں جتنے آ رہے ہیں، آنا نہیں ہے آپ کو، صرف آنا نہیں ہے، لے آنا ہے لوگوں کو. فکر دینا ہے آپ کو، فکر دینا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ ہم سے پوچھ بیٹھے کہ تو نے کیا کیا، ایسا دور جاری تھا، تو ایسے سمے میں کیا کیا. خدا تعالیٰ پوچھے، ہم تو کیا جواب دیں گے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ جب سوال کرے میرے دین کے لیے تو کیا کیا ہے؟ وہاں کی مسجد گر رہی تھی تو نے کیا کیا ہے؟ جہاں اذانیں ہوتی تھی، جہاں نمازیں پڑھی جاتی تھی، اس کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ اس کو توڑ بھی دیا گیا، اس کو گرا بھی دیا گیا، اور وہاں مندر بھی بنا دی گئی، تو نے کیا کیا اس وقت؟ کچھ تو حرکت کی نہیں کی. جب اللہ ہم سے پوچھے گا، ہمارا علاقہ ہے یہ انڈیا، ہمارا علاقہ ہے، ہندوستان ہمارا علاقہ ہے، باہر والوں سے نہیں ہوگی، ہم سے سوال کیا جائے گا. ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم اپنی طاقت کے مطابق نہیں کچھ کر سکتے، تو کم سے کم اتنا، یہ برا فعل جانو، یہ برا کر رہے ہیں عمل. کر سکتے ہو مالی تعاون کر سکتے ہو تو مالی تعاون کرو، یا کوئی اور پیغام پہنچا سکتے تو اور کوئی پیغام پہنچاؤ. آپ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرو، ورنہ نہیں تو میرے بھائیو بڑے پریشانیاں آئیں گے. یہ چند آپ حضرات کے سامنے باتیں پیش کیا ہوں ماشاءاللہ. پھر یہ گلستان محمدیہ چینل جو بیانات انہوں محفوظ کر رہے ہیں، اس نوجوان کو اللہ جو ہے ہمت دے، ان کے عمل کو قبول فرمائے، اور اس چینل کے ذریعے سے یہ باتوں کو عام کرو. یہ بہت دور دور جا رہی ہیں باتیں. میں اس سے پہلے 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے نہیں آیا تھا درس، دبئی میں تھا. تو وہاں دبئی میں بولنے کے مول صاحب آپ کا جو ہے چینل ہے، چینل کے ذریعے کوئی ڈال دیتا ہے تو ہم اس کو ہر ہفتہ سنتے ہیں، پابندی سے سنتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں. اب وہ اتنی فکر نہیں ہوتی کہ ہم دیکھ لیے، بلکہ وہ نہیں ڈالتے. وہ کوئی اپلوڈ کر لیا، اپلوڈ کر کے دوسروں کو ڈال دیا، تو چلا 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 ایک دوسرے سے دوسرے ساتھی تھے. اب ان کو بیچاروں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ دیکھیں، مگر دور دور تک پہنچ رہی ہے باتیں. اللہ کا کرم ہے. میں مسجد حاضہ کے صدر صاحب، ذمہ داران، کمیٹی، سب کو مبارک، امام صاحب کو مبارکباد، پھر چینل چلانے والے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت دور دور تک کام جا رہا ہے آپ کا، چھوٹا کام نہیں ہو رہا ہے، دنیا میں پھیل رہا ہے کام. غریب نہیں ہے یہ یہاں تک نہیں ہے، انہیں پھیلتا جا رہا ہے. تو ماشاءاللہ آپ سے گزارش ہے، آپ اپنے بچوں کو لے آئیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ساتھیوں کو لے آئیں، تاکہ ہمارا حلقہ بڑھ جائے. کتنی دیر؟ آدھا گھنٹہ بڑی مشکل سے، آدھا سے 40 منٹ، اس کے بعد ختم. 40 منٹ سے ہم ختم کر دیتے ہیں، کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہوتی ہے. ماشاءاللہ جتنے بھی حاضر ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آخر میں اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے. ہمارا جو اگلا مضمون ہے
وہ اگلا مضمون کیا تھا؟ مضمون جو چل رہا تھا آداب چل رہے تھے، آداب سلام، اس کے بعد جو ہے سلام کے بعد قیام، ٹھہرنا نہیں ٹھہرنا، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ٹھہرنا، بڑوں کے لیے تعظیم کے لیے ٹھہرنا نہیں ٹھہرنا، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اگلا آگے کا مضمون انشاءاللہ العزیز آئندہ چلتا رہے گا۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے آئے، اپنے دوست احباب کو کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے، جوابات دیے جائیں گے۔ جوابات کے ساتھ ہماری آج کی محفل اختتام کو پہنچتی ہے انشاءاللہ۔ مسجد کو آتے نا تو جلدی جلدی نماز کو آتے ہیں تو ٹوپی پہننا بھول جاتے ہیں تو نماز ہوتی ہے تو ان کا سوال یہ ہے کہ ٹوپی پہننا پڑھنا ضروری ہے کیا نماز میں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لو کہ اب اگر ڈائریکٹ آپ سوال کریں گے بغیر ٹوپی کے نماز ہوتی یا نہیں ہوتی تو کوئی بھی مفتی بولے گا ہو جاتی، فرائض میں سے نہیں ہے۔ مگر یاد رکھو کہ ہمارے شاعر میں سے ہے، شاعر بولے تو ہماری نشانی ہے، مسلمانوں کی نشانی ہے، یہ مسلمانوں کی نشانی ہے۔ اگر آج ہم مسجدوں سے ٹوپی کو برخاست کر دیں گے تو مسلمانوں کی شناخت مشکل ہو جائے گی، مسلمانوں کی شناخت مٹ جائے گی۔ اور دوسری بات یاد رکھ لے کہ صحابہ ٹوپی پہنتے، ٹوپی پر شملہ پہنا کرتے تھے، صحابہ کا دستور تھا ٹوپی پہنتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جو ہے جنت کے بارے میں اور عرش کے بارے میں بتاتے ہوئے ایسا سر اٹھائے، ٹوپی گر گئی، ٹوپی پہنے ہوئے تھے، اس پر شملہ نہیں تھا۔ ایک صحابی بخاری شریف میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ٹوپی گر گئی، سر پہ رکھ لی انہوں نے۔ تو ٹوپی صحابہ پہنا کرتے تھے، سنت ہے۔ اب رہی بات بعض اوقات ٹوپی نہیں ملتی، سیدھا آ جاتے ہیں آپ، اتفاق سے ہوتا ہے ایسا ہے کہ آدمی جو ہمیشہ ٹوپی جیب میں نہیں لاتا، کبھی ایسا کہیں چلے گا تو بغیر ٹوپی کے آپ نماز ایسے وقت پڑھے تو ہو جاتی ہے، کون کہتا ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھو کہ ہمیشہ ٹوپی اپنے شاعر میں سے بنائیں۔ اور کوئی سوال؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے کوئی وقت، جیسا نماز کے لیے 3 اوقات میں ممنوع ہے نا بھائی، نماز 3 اوقات میں کون کون سے ٹائم پر؟ زوال، طلوع آفتاب، زوال آفتاب، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، طلوع آفتاب، زوال آفتاب، غروب آفتاب۔ ذکر کے لیے کوئی وقت متعین ہے کیا؟ اپنے کو خالی وقت جو ملتا، جیسا کہ آپ مغرب کے بعد خالی ہیں، ملازمت آپ کی نہیں ہے، سب کے الگ الگ وقت الگ ہوتے، کوئی جاب کرتا، کوئی جو ہے تجارت کرتا، کوئی، آپ کو جو خالی وقت ہے اس وقت ذکر کرنا، ایک سوئی کے ساتھ ذکر کرنا، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا۔ آدمی کے اندر ایک سوئی پیدا رہنا، پورا دل دماغ ادھر رہنا، تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا۔ چلتے پھرتے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، ہمیشہ ذکر کرتے رہو، چلتے پھرتے ہر وقت۔ خالی بیت الخلاء میں گئے وقت روک دینا، باقی آپ ناپاک ہو ایسی حالت میں جو ہے غسل لازم آ گیا، احتیاط اس میں، باقی تمام وقت آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اور کسی کوئی سوال؟ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما مولا، مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔